پہلے تو اپنے آپ کو انڈین مسلم کہنا بند کریں نا، سارے انڈین مسلمس. ٹھیک ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہے جو کہ انڈیا کے مسلمانوں میں بہت نوٹ کرتا ہوں. سم ہاؤ دے ریفرنس دیم سیلف فرام پاکستانی مسلمس. یہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ہیں آپ یا انڈین ہیں. جب تک آپ مسلم ایز اے ایبسولوٹ مسلم نہیں ہوتے تو انڈین ہو یا آپ مکہ کے سینٹر میں پیدا ہوئے ہیں، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز اسلام میں کوئی انڈیا نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے. اسلام میں صرف اسلام ہے. آپ مسلمان ہیں تو ذمہ داری اٹھائیں آپ. کہ ابھی آپ نے کہا کہ سورہ تحریم کی آپ نے وضاحت کرنی تھی، جیسے آپ نے سورہ کہف کی تھی اور آپ کی ٹیم نے آپ کو روک دیا. سو آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ دیٹ پلیز ڈونٹ اسٹاپ اینی آف دیز تھنگس، بیکاز مجھے آئی ایم 24 اینڈ آئی ہیو ریئلائز ایز این انڈین مسلم کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کچھ سرٹنٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو روکیں. Now the second question is, this was the first question. The second question is کہ آپ نے پہلے بہت دفعہ اپنے لیکچرز میں کہا ہے، سیشنز میں کہا ہے دیٹ اللہ تعالیٰ کے یہاں تکے نہیں ہیں، which I believe, right? It's my belief. So as an Indian Muslim, how should I place myself in this? کہ ابھی آپ جانتے ہیں انڈیا میں کیا حالات ہیں. آپ میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں، وہ بہت کم ہے. گراؤنڈ ریئلٹی از something very much different, which you cannot even imagine. I mean, you can, which other people cannot, who are outside the country. Now, how should an Indian Muslim place himself in this situation? What should he do? آپ نے ایک بار لاسٹ ایئر رمضان میں جو فلسطین کے لیے آپ نے پروگرام کیا تھا لائیو سیشن، آپ نے کہا تھا ہمیں رشیا والا ماڈل اپنانا ہے، جس میں کہ ہم 15 سال تک اپنے بچوں کو تیار کریں گے، ایک نسل تیار کریں گے، and then they will bring the change. They will go into STEM and all of these things. Now, as an Indian Muslim, what should we do? Because we don't know کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، and you know all of these things which are going on. So and we cannot expect anything from the scholars, like at least from the most of them, like 99% of them, we cannot expect anything, because I have interacted with them after watching the videos and they were like وہ ان کا ذہن کیپٹ ہے. So please یہ ان دو سوالات کے آپ جواب دے دیں. جزاک اللہ خیر. پہلے تو اپنے آپ کو انڈین مسلم کہنا بند کریں نا، سارے انڈین مسلمس. ٹھیک ہے، یہ ایک سائیکولوجیکل ڈسپوزیشن ہے جو کہ انڈیا کے مسلمانوں میں بہت نوٹ کرتا ہوں. سم ہاؤ دے ریفرنس دیم سیلف فرام پاکستانی مسلمس. یہ ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ہیں آپ یا انڈین ہیں. جب تک آپ مسلم ایز اے ایبسولوٹ مسلم نہیں ہوتے تو انڈین ہو یا آپ مکہ کے سینٹر میں پیدا ہوئے ہیں، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایز اسلام میں کوئی انڈیا نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے. اسلام میں صرف اسلام ہے. آپ مسلمان ہیں تو ذمہ داری اٹھائیں آپ. کس کی؟ سب کی. ٹھیک ہے. Now you're going to solve a way bigger problem because آپ کی ٹریننگ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ انٹینس ہے. پاکستان کی مسلمان میں نا ایک فالس کانفیڈنس ہوتا ہے، پاکستانی مسلمان میں ایک فالس کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں جی، اور ہر میجورٹی کو اپنے اپنے خطے کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے اندر وہ فالس کانفیڈنس نہیں آ سکتا. یو نیڈ ٹو پروو ٹو یور اون سیلف دیٹ آئی ایم اے مسلم. I don't know whether you do that or not, but psychological disposition, first mental response یہ ہوتا ہے کہ I need to be different from the Hindu or the Christian or whoever I'm going to interact with. Now, it all depends on کہ کتنی strength دی گئی ہے ماں باپ کی طرف سے، ورنہ عمومی طور پہ minority کا جو complex ہے وہ overcome کرتا ہے اور آپ پھر majority کو please کرتے رہتے ہیں. یہ ہر minority نے کیا ہے ہسٹری میں. یہی اسلام کا خاصہ تھا. اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو پہلے minority بنایا ہوتا ہے اور وہ بغیر کسی کمپلیکس کے اپنی اس سپیریئر سائیکالوجی سے لوگوں کو لٹرلی تابع کر لیتا ہے، انٹیمیڈیٹ کرتا ہے، اٹریکٹ کر لیتا ہے کہ یہ مائنورٹی ہونے کے باوجود اتنی جرت کیسے کر رہا ہے، یہ بڑی فورسز کے خلاف ڈٹ کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور تعالیٰ نے پھر اسی طریقے سے توکل کی ٹریننگ نیچے دی ہوئی ہے نبی تمام انبیاء کے تھرو، کہ اکیلے، اور وہ بھی نہیں کہ گروپ بناؤ، بڑا گروپ کرو، اس کو بڑا کرو، پھر بلی کرو. نو، سولو مین گو ٹو دا فرعون. ٹھیک ہے، سولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گو ٹو دا قریش. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ دیٹ. سولو عیسیٰ علیہ السلام گو ٹو دا جیوز. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس لیول کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرانا ہے وہ کرانا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں مارنا ہوتا تو بڑے ذمہ نہ دیتے، بچپن میں مار دیا ہوتا. تمہیں اگر طاقت دی ہوئی ہے تو ٹیسٹ کے طور پہ دی ہوئی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا؟ بڑی طاقت کے تھرو اپنے آپ کو جب نبر آزما ہوگے تو مر جاؤ گے، مگر سپیریئر سائیکالوجی سے مرو گے. سمجھ رہے ہیں؟ سو جیسے ہی آپ بڑی طاقت کے خلاف ایکشنیبل اسٹریٹجی بناتے ہیں نا، ابھی ایگزیکیوٹ نہیں کی ہوتی آپ نے،
آپ بنائی بڑی طاقت, سب سے بڑی طاقت, مطلب جو بھی اس وقت دنیا میں بڑا فرعون, آپ کی سائیکالوجی اسی وقت جتنے بھی انفیریورٹی کمپلیکس ہیں اس سے ختم ہو جاتی, آپ ایک دم ٹوٹلی ڈفرنٹ پروفائل میں آ جاتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. سو انڈین مسلم اپنے آپ کو جب تک آپ بولیں گے آپ سپیریئر سائیکالوجی میں آ نہیں سکتے. میں بھی پاکستانی مسلم بولوں گا, میں سپیریئر سائیکالوجی میں نہیں آ سکتا, بیکاز مسلمان ہونا ہی ایک کاز آف ڈپریشن ہے اس وقت, بیکاز وی آر انٹلیکچوئل مینورٹی ان دا ورلڈ. اور آل آف اے سڈن جیسے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں گا, عمر بن خطاب کا نام لوں گا, علی بن ابی طالب کا نام لوں گا, مجھے کانفیڈنس ملتا ہے, میری انفیریورٹی کمپلیکس ختم ہوتے ہیں, میرے اندر سے جھڑتے ہیں وہ سارے کے سارے تمام تر جو زنگ لگے ہوئے بند بن چکے ہوتے, جو ماں باپ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں. سو as soon as you understand that you are, اللہ کے تو کہ نہیں ہے, آپ اسلام آباد میں ہی پیدا ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے, آپ پتہ نہیں کس شہر میں, مجھے نہیں پتا آپ کس شہر میں, تو آپ لٹرلی آپ کیپٹل میں پیدا ہوئے ہیں, دلی میں پیدا ہوئے آپ, تو آپ کو 2-3 ایکسٹرا لڑائیاں لڑنی تھی, تو آپ کو اوپر تو انفیریورٹی کمپلیکس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. مگر وہ لڑائی لڑنے کی بجائے ہم ایز اے گلوبل کمیونٹی آف مسلمس وی آر میڈ ٹو ٹرین, وی آر ٹرینڈ بائی برتھ. پہلے 3-4 سالوں میں ٹریننگ ہوتی ہے کہ نہیں وہ بڑے ہیں, وہ لوگ زیادہ طاقت میں ہیں, ان کو ایسے نہ کر, یہاں پہ ایسے نہ کر دینا, یہاں پہ ایسے نہ بول دینا. آپ فکر نہیں کریں, دلی میں نہیں, اسلام آباد میں بھی ایسی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر صرف دلی میں انڈین مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے مسائل ہیں, ٹرسٹ میں ہی 2 نمبر طاقتیں اس وقت ہر جگہ پہ ہیں, مسلمانوں کے ہر خطے میں ہیں, چاہے وہ مکہ مدینہ ہو, اسلام آباد ہو, قندھار ہو, تہران ہو, جکارتا ہو, یا خرطوم ہو, یا قاہرہ ہو. آپ بتائیں نا کدھر 2 نمبر طاقتیں پاور میں نہیں ہیں. تو وہ والا کمپلیکس یہاں پہ مت پریکٹس کرنا کہ میں انڈیا میں آیا ہوں تو ہمارے مسائل زیادہ ہیں. ایگزیکٹ سیم مسئلہ ہے آپ کو. اپنی سائیکالوجی کو انفیریئر سے سپیریئر کی ٹرانزیشن کرنے کے لیے سب سے بڑی طاقت کے خلاف سب سے پہلے اسٹریٹجی بنائیں, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام کو, تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس ٹیکنیک سے ٹرین کر کے, ان کی آپریشنز کو ایگزیکیوٹ کر کے ہم سب کو یہ بتایا کہ یہ طریقہ ہے. آپ خود سوچیں, جب ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جب تک اللہ نے نہیں مارنا تجھے کوئی نہیں مار سکتا, تو پھر سب سے بڑی طاقت ہے کیوں نہ مقابلہ کیا جائے. ہم سب کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ جب تک تیری لکھی بھی نہیں ہے موت تجھے کوئی نہیں مار سکتا, تو پھر سب سے بڑی طاقت ہے کیوں نہ لڑائی کروں. اسی بات کا ڈر ہے نا, اور کس بات کا ڈر ہے کہ مار دے گا کوئی. تو جب اللہ نے مارنا, کسی اور نے مار نہیں سکنا, تو پھر سب سے بڑی لڑائی کرنی چاہیے نا. ہم نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کے خوش ہو رہے ہیں دلی میں بیٹھ کے, آئے نا ذرا ورلڈ کپ کھیلتے ہیں, اس کے لیے تو انڈین پاکستانی ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا. سو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ ایز اے پاکستانی مسلم سے کمپیئر کر, جب تک پاکستان کا ایک لفظ یوز ہوگا, مسلمان تو پاکستان چلے گئے تھے تو مسلمانوں نے ہم اور انڈین بہت ہندو بہت بولتے ہیں ہم نے آپ کو آپ کا خطہ دے دیا نا, چلو یہاں پہ کیا اسلام چاٹ رہے ہو, نکلو ادھر سے. لگے رہتے ہیں وہاں کے ہندو ہر وقت, میرے ساتھ تو انٹریکشن ہوتی ہے کہ یار ابھی بھی نا ان لوگوں کے پاس ہم کس بیس کا کانفیڈنس دیں ان کو. جائیں نا, کس نے روکا, وہ پاکستان جائیں نا, تیرے باپ کا انڈیا, چلے جائیں. صرف اس لیے کہ تو ہندو ہے تو انڈیا کا اونر ہو گیا ہے. بالکل اس طریقے سے اگر آپ مسلمان ہیں تو پاکستان کے اونر نہیں ہوتے. دا ہول گلوب از یور رسپانسبلٹی, ناٹ یور اونرشپ. نو بڈی اون, اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, کسی کے باپ کی راج نہیں ادھر کہیں پہ. سب سے پہلی لڑائی یہ لڑ لیں کہ اف یو واننا ٹیکل دس, we'll tackle this, we'll see who wins, we will see who gets killed by somebody else. اللہ تعالیٰ نے مارنا جس کو مارنا. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. مسلمان کے پاس ایک سپیریئر سائیکالوجی ہے کہ قتل کوئی انسان کسی کو نہیں کر سکتا. یہ سپیریئر سائیکالوجی کی بیسس اللہ تعالیٰ بتا رہے تھے. رزق صرف اللہ دیں گے, موت صرف اللہ دیں گے, بس کہانی ختم ہو گئی. اب اسٹریٹجی بھی تو بنانی ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹھیک ہے جی سب آ جاؤ, کوئی تلوار نہ لے کے آئے, کوئی کچھ نہ لے کے آئے. اسٹریٹجی تو بنائیں گے ہم, مگر لڑیں گے سب سے بڑی قوت کے خلاف. ورنہ آپ ابھی تک انفیریئر ہیں, لوگ آپ کی طرف آنے کی بجائے بلکہ آپ سے دور بھاگا کریں گے کہ یار تو ڈرپوک آدمی ہے, تو جا کے صرف بچوں والی لڑائی, بچوں کے ساتھ ہی لڑتا ہے. نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, ابھی بھی کوئی بھی بندہ جب بھی اسٹریٹ شوٹنگ کر رہا ہوتا ہے نا, حق کی بات کر رہا ہوتا ہے, آپ کے اندر سے اٹریکشن آ رہی ہوتی ہے اس کی. Where do you think there is? تو کل لگ رہا ہے نو, اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں ڈالا ہوا ہے. He is calling the big Goliath. داؤد علیہ السلام جالوت سے جا کے لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام قریش سے جا کے لڑ رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جا کے لڑ رہے ہیں. بالکل اس طریقے سے آپ بھی بڑے سسٹم کے خلاف بات کریں گے, بڑے سسٹم کے خلاف اسٹریٹجی بنائیں گے. میں نے وہی تو کہا ہے, وہ پچھلی بچی بھی یہی پوچھتی تھی کیا اسٹریٹجی بنائیں گے. سب سے پہلے
اپنی انٹلیکچوئل کور کو محفوظ کریں گے. سب سے پہلے کریٹ کریں گے, پھر مینٹین کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں گے. اس کے بعد پولیٹیکل ایکومن کو اس لیول پہ کوٹ کوٹ کے بھریں گے کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا تو سیاست میں آ گیا بیٹا, بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے. ہر برائی کا سوال اب تیرے سے ہوگا, چاہے وہ سائبیریا میں ہو رہی ہے تیرے سے سوال ہوگا. مسلمانوں کے اوپر نہ رجال والنساء, جسی بھی انسان کے ساتھ ہو رہی ہے تیرے سے سوال ہوگا. کیا پریپریشن ہے؟ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اسٹارٹ تو گھر سے ہی ہوتی ہے نا. یو نیڈ ٹو پریپیئر یور اون سیلف کہ ہاں جی میں دنیا کا سب سے زیادہ اٹریکٹیو انسان ہوں. کیسے؟ میں جب بات کرتا ہوں وہ پوری کرتا ہوں, جو میں عہد کرتا ہوں پورا کرتا ہوں. اب آتی تزکیہ نفس کی ٹریننگ. اسٹریٹجی میں نے گلوبل بنائی ہوئی ہے, کام میں نے انڈیویجول لیول کے اوپر پورا کر رہا ہوں. جب گھر سے لوگ, آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. دلی پورا کا پورا ویٹ کیوں نہیں کر رہا کہ یار میں نے عمر جیسا بننا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے گا نبی علیہ السلام کا ویٹ کرتا تھا مکہ. مانتا نہیں تھا نبی, مگر ویٹ کرتا تھا کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوگی. جادوگر کہتے تھے میرے نبی کو. جادوگر کس بات کا جادوگر کہتے تھے؟ ان کو بھی پتا تھا مطلب, اور وہ بولتے تھے کہ جادوگر جیسے نبی علیہ السلام نے محمد جیسی بات شروع کریں گے آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا. کیا یہ انٹلیکچولیزم ہے؟ نہیں, انٹلیکچولیزم سیپریٹ کور ہے. دس از ایموشنل انٹیلیجنس. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ ماں دے سکتی ہے, باپ دے سکتا ہے بچے کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ سمپل دا پروسیس از. مفت کا پروسیس ہے سارا کا سارا. یو کین کریٹ دیٹ. ڈزنٹ ٹیک منی. دنیا کے جتنے بھی غریب لیڈر ہیں نا وہ اصل میں ہزاروں سال کے لیڈر ہیں. جتنے بھی عمرہ لیڈر بنے ہیں وہ اپنی نسل تک نہیں لیڈرشپ پوری پہنچا سکے. It does not take you to become a capitalist and big money man to become the big influencer. آپ انڈیا کی مثال لے لیں, 15 نام گنا دوں گاندھی سے شروع کر کے. گاندھی سے شروع کرتا ہوں, آپ بتائیں امیر لیڈر زیادہ انفلوئنس کریٹ کر سکے انڈیا میں یا غریب لیڈر؟ obviously غریب لیڈر. یہ کیا سائنس ہے کہ غریب کا بچہ جب کریکٹر شو کرتا ہے, ایلیمنٹ شو کرتا ہے تو لوگ زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. امیر کا بچہ جب کریکٹر شو کرتا ہے تو لوگ اتنے اٹریکٹ نہیں ہوتے. کوئی تو بات ہے. You need to find out how beautiful this concept is. So, آپ کو سب سے پہلے تو ایک سسٹمیٹک وے سے اپنے عمر, اپنی لائف کا, عمر آپ سے کہہ رہا ہوں اگلے 20 سال کا ایک ویژن پلان, ویژن بورڈنگ کرنی پڑے گی کہ میرے نبی نے کون کون سے ایٹریبیوٹس پریکٹس کر کے پرفیکٹ کیے اور ہم نے اب ان کے اوپر کام کیسے کرنا ہے. تکلیف ہوگی, اللہ کی قسم تکلیف ہوگی, آنسو نکلیں گے, پسینہ نہیں نکلے گا. کیونکہ سب سے زیادہ قربانی کی پریکٹس میرے نبی علیہ السلام نے کی. کیوں؟ ان کو بھی تکلیف آتی تھی, ان سے زیادہ تو کسی کو تکلیف نہیں آ سکتی نا, کیونکہ وہ جاہلیہ کے سینٹر کے اندر اللہ کا نظام سٹارٹ کر چکے ہوئے تھے. آپ کو میں پھر بتا دوں, جتنے مرضی دلی میں رہتے ہوں یا کرناٹکا میں رہتے ہوں, وہ والے حالات نہیں ہیں جو جاہلیہ میں مکہ کے حالات ہیں. نبی علیہ السلام کو اور تمام انبیاء کو ٹفسٹ سچویشن میں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کی حجت تمام کی ہے کہ تمہیں کون سے نخرے چڑھے ہوئے ہیں. جاہلیہ کے دور سے گندا نہیں ہے دلی, ٹرسٹ می. لوگ سننے کے لیے تیار ہیں, لوگ اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں یار فیئر بات کو ہم اپریشیٹ کریں گے. مکہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا. سب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ فیئر کوئی نہیں ہے. صادق بھی ہے, امین بھی ہے, مگر قتل کی سازشیں بنا رہے تھے بیٹھ کے. اور یہ بھی نہیں کہ قتل نہیں کرنا, نو, یہ بتا رہے تھے کہ نام ہم پہ نہ آ جائے تو سارے مل کے قتل کریں گے. کسی جگہ یہودی بلا رہے ہیں تو بڑا سا پتھر رکھا ہوا اوپر, کسی جگہ مکے والے بلا رہے ہیں تو زہر ڈالا ہوا ہے, خیبر میں بلا رہے ہیں پھر زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ہر جگہ پہ راتوں کو, دن کو, صبح کے ٹائم موقع ملے کہ کسی طریقے سے میرے نبی کو قتل کر دیا جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دس واز an easier play? No, every single day was a day of some plan of assassination upon him. یہاں تک کہ مسلمانوں نے خود گھس کے اندر تبوک کے اوپر پہاڑ کے اندر جا کے کیا کیا. یہ 11 بندے کون تھے؟ مسلمانوں کے تھے, بڑے بڑے نام ہیں ان میں, جو حذیفہ کو نبی علیہ السلام نے بتائے کہ یہ وہ لوگ تھے جو رات کو آئے تھے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ اسیسینیٹ کرنے کے لیے. ہر جگہ پہ موت کا خطرہ, ہاں ہر نبی کو ہے, مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے. ڈراتا کون ہے؟ ابو ڈراتے ہیں بیٹا, امی ڈراتی ہیں. اور سے سمجھیں اس بات کو. فائٹ دا بگ فائٹ. اس کے علاوہ اسمال فائٹس کے لیے اور دین بہت ہیں, اور سسٹم مذہب بہت ہیں. کہیں بدھ مت میں جائیں, انڈیا میں بہت اچھا پریکٹس ہوتا ہے. اوپر نارتھ میں چلے جائیں, دلی سے زیادہ دور نہیں ہے, زین اسٹیٹ میں آ جائیں, اپنے تزکیہ نفس کریں. It's a very easy solution. You will feel good too. Nobody's gonna get hurt.
But if you want to come into Islam, you gotta take the big fight. I'm sorry. روز کی بچے بھی تیار کریں گے, چھوٹے بھائی کو بھی تیار کریں گے, بہنوں کو بھی تیار کریں گے کہ بیٹا فوجی پیدا ہوئے ہیں, آپ فوجی پیدا ہوئے ہیں, بڑی لڑائی کریں گے, ٹینشن نہ لینا, گولی چلتی ہوئی بھی آئے گی نا, اندر بھی چل جائے گی, موت جب تک اوپر سے نہیں آئے گی تب تک اسرائیل علیہ السلام کو اوپر سے آرڈر نہیں آئے گا, مرے گا نہیں تو ٹینشن نہ لے. اور اگر اسرائیل کو اوپر سے آرڈر آ گیا نا تو تہ خانوں میں گھس جاؤ دلی کے, اسلام آباد کے, مرنا تو پھر بھی تم نے ادھر ہی اسی ٹائم پہ جب اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوگا. ٹینشن کے بغیر کھلے عام